یہ اللہ رسول کا قانون ہے، اور جب سے تم نے اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے، اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ گئی ہے۔ آج تم دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو۔ توبہ کرو اپنے برے اعمال سے۔ ارے ہندوستان کا قانون ہاتھ میں لو، حکومت برداشت نہیں کرتی، اللہ کا قانون تم ہاتھ میں لینے چلے ہو، وہ کیسے گوارا فرمائے گا؟ پھر وہ تمہارے لیے تباہی کا پلان نہیں بنائے گا، وہ تمہارے لیے پھر فیصلے نہیں کرے گا عذاب کے۔ اس لیے بچو اور بے باکی سے کام نہ لو، یہ کہو اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ عرض کر رہا تھا اماں عائشہ کو حمیرہ کا لقب کب ملا، اس پر محدثین نے بحث کی۔ کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک رات اماں عائشہ کی باری تھی، حضور علیہ السلام صحابہ، حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے گھر میں باری باری رہتے تھے، ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات، ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات، ایسے تقسیم تھی۔ تو اماں عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے گھر حضور کی باری تھی، آج میرے مقدر چمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے، حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آج حضور مجھے شرف بخشیں۔ ہمارا مسلک مسلک ادب ہے، ہم لوگ جب بھی بات حدیث کی اور صحابہ اور ازواج مطہرات کی کرتے ہیں تو ہم پھر ایکٹنگ نہیں کرتے، ہم تو الفاظ ڈھونڈتے ہیں، ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کون سے الفاظ ملیں جس میں ادب سے ادب کی طرف، ادب سے ادب کی طرف الفاظ ہمیں منتقل کریں، ہمیں اس طرف ڈھالیں۔ اور خدا کی قسم ہم الفاظ کا انتخاب اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہو، کیونکہ الدین کلہ ادب، دین مکمل ادب کا نام ہے۔ اماں عائشہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتی تھی اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتی تھی، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ارے ایک عام عورت جو ایکٹنگ کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، نبی کی بیوی جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو وہ ایکٹنگ کیسے کر سکتے؟ ایکٹر تو آپ ہے جی، آپ کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے۔ آپ بندر بوڑھا ہوتا ہے کلاٹی کھانا نہیں بھولتا، تو آپ نے توبہ تو کر لی ہے آرکسٹرا سے، گانے سے، لیکن آج بھی وہ گانے کی حرام کمائی تمہاری رگوں پے میں ہے، اس لیے تم اماں عائشہ کو گالی دے رہے ہو کہ وہ تو ایکٹنگ کرتے ہو، ایکٹنگ نہیں کرتی تھی۔ خدا کی قسم وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی، وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اماں عائشہ کی شان یہ ہے، میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے دل میں صحابہ کا، ازواج کا، حضور کا ادب پیدا ہو۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ اٹھائے قرآن، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو۔ پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے۔ تعظیم ہے تو سب کچھ ہے، تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے، کپڑے پہنائے، سب کرے، لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے، اس کی غیبت بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے۔ تو بہرحال اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں، اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے، اور وہ اماں عائشہ کو شرف بخشے تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں۔ میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا، حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں۔ تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے، بہت دور جانا نہیں تھا، اپنے حجرے سے نکلی، اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں وہی حجرہ اماں عائشہ کا تھا، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی بازو میں گئی، حضور ہے نہیں۔ تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا، آقا نہیں ملے۔ کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے
اور میں قبرستان کی طرف چلی. جب میں قبرستان میں پہنچی، مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا، جس کا نام جنت البقیع ہے، جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے. جب میں آگے بڑھی، حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اماں عائشہ کہہ رہی ہے. اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے؟ بیان کرنے والی اماں عائشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے. اماں عائشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں. میں پلٹی، کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی، اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے اماں عائشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری حدیث لائے ہیں. آقا فرماتے او میرے صحابہ، جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو. یہ امام بخاری حدیث لائے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع نام ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا. نبی آگے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھو، بلکہ نہیں، جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت رکوع صحیح طور پہ کرو، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، یہ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. خشوع اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کر رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں. آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. پتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں. یہ امام بخاری حدیث لائیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں وہ اماں عائشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں. حضور پلٹے، یہ تیز تیز آئی. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو، سمجھ گئے آپ، جسم جس کا بھاری ہو. اماں عائشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں. مثال کے ذریعے موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو، اگر تیز ہم چلیں تو سانس پھولنے لگتی ہے نا، اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے. جو لوگ تیز چلتے ہیں گورے رنگ والے موٹے لوگ. یہ ایک مثال تھی. اب اس مثال کو چھوڑ دیں. اماں عائشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف، جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت والا تو تھا ہی، اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اماں عائشہ کا جسم دبلا نہیں رہ گیا تھا، جسم بڑھ گیا تھا. جب وہ تیز تیز آئی اور تیز تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی. آپ حجرے میں آ گئی خیر سے، الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز تیز قدم تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی، آپ سانسیں لے رہی تھی اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ، او حمیرہ. سرکار نے اس رات اماں عائشہ کو کیا کہا؟ یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے. کہا او حمیرہ سرخ رنگت والی. اب آگے کے جملے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہے میں خاموش رہی. میں نے عرض کی
آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے عطا کروں گا۔ اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، حمیرہ کا لقب جو اماں عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ، اور اسی رات اماں عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے، تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم۔ اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں، انکار نہیں کریں۔ آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے، اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے۔ اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آپ غور فرمائے، وہ جہاں دعا کرے قبول۔ قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی دے گی۔ اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے۔ شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے۔ آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں، جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو۔ یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا، ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے، ہم نے سود کو عام کیا، ہم نے معاذ اللہ زنا کے اڈوں کو عام کیا۔ اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے شب برات، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں، اللہ سے معافی مانگ لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کسی بزرگ کا قول ہے اللہ اکبر، جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو۔ جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر۔ کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہیں کہ لوگو اللہ سے، اور قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے،
جب تک انسان زندہ تھے اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے، اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے، کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا، اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں تیری یاد میں جھک جائے۔ اور پھر کہا، اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا، توبہ کر لی۔ توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے، تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے۔ رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا، تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو، سفر طے کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا۔ لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ، رات یہیں گزارو، صبح سفر کریں گے۔ فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں۔ تب فضیل نے کہا لوگوں اب جاؤ، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے۔ اب جاؤ، فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اور اتنا روئے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہی فضیل ابن عیاض جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں، پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے؟ مسلمانوں تم بھی توبہ کرو، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں۔ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو۔ یہ رو رہے ہیں، انہیں رونے دو، یہ گڑگڑا رہے ہیں، انہیں گڑگڑانے دو۔ ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے۔ بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا
कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिनों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करे। अब इबादत बिदअत कब से हो गई? सोचो तो सही, ऐसा न करो। इस कौम को अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ लेने दो। ये कहां आते हैं? कम से कम शबे बारात के बहाने, मेराज के बहाने, कद्र के बहाने मस्जिदों में आते हैं तो आने दो, इन्हें शुकूक में मुब्तला न करो। अरे मौला अली का फरमान तो आपको बताऊं, हैरत होगी। दरअसल इल्म का फुकदान है, जिहालत है, किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए गलत बातें अवाम में आम करते हैं। फज्र का वक़्त है, मौलाए कायनात मस्जिद में नमाज के लिए आए, बैठ गए, वक्त निकल गया। वक्त समझ रहे, वक्त निकल गया। एक बंदा अवाम में से आया और अभी तुलू हो रहा था सूरज, नमाज शुरू करने लगा कि जब सूरज तुलू हो तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये मसला तो है ना, बोलो है। लेकिन मौला अली ने उसको मना नहीं किया। किसको? वो अवाम में से जो शख्स था उसको मना नहीं किया, आंधली आपने उसको पढ़ने दिया। मौला आप बाबे मदीनतुल इल्म है, आपने इसे रोका क्यों नहीं? क्या आपको पता नहीं कि तुलूए आफ्ताब के वक्त कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? देखो जो अहले इल्म है उनके फतवे का अंदाज क्या है, जो अहले इल्म है उनकी गुफ्तगू का अंदाज क्या है। कौन इल्म? आलिम नहीं, बाबे मदीनतुल इल्म, नबी का शागिर्द, जिसने नबी पाक की जबान चूस चूस कर इल्म हासिल किया, वो बाबे मदीनतुल इल्म। कहते हैं ओ मसला बताने वाले, मुझे ये मसला मालूम है कि तुलूए आफ्ताब के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ये बंदा अवाम में से है, अगर मैं इसको अभी रोक देता ना फिर ये नमाज फजर कभी नहीं पढ़ता। यानी दिन भर इतना बिजी हो जाता, मसरूफ हो जाता कि ये नमाज फजर फिर छोड़ देता। अरे तुलू के वक्त पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है। ये बारीकियां खवास के लिए है, ये बारीकियां खवास के लिए है, कब पढ़ो कब ना पढ़ो। लेकिन अवाम जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, जो आते ही नहीं, तो फरमाते ममनू वक्त में पढ़ रहा है लेकिन पढ़ तो रहा है ना।